أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ طور آیت نمبر 41 سے سبق ہے۔ ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی؟ فہم یکتبون، تو وہ اس کو لکھتے ہیں۔ کیا ان کو خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں۔ ام یریدون، کیا جانتے ہیں کیدن، کچھ داؤ کرنا، کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا۔ فالذین کفروا، پس جو کافر ہیں، ہم المکیدون، وہی داؤ میں آتے ہیں۔ ام لہم الہ، کیا ان کا کوئی معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، عما یشرکون، ان کے شریک ٹھہرانے سے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھے، کسفا من السماء، آسمان سے کوئی تختہ، ساقطا، گرتا ہوا، یقولو، تو کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ بادل ہے گاڑھا یا تیبت ہے۔ فذرہم، سو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، حتی، اس وقت تک، یلاقو، کہ یہ دیکھ لے، یومہم الذی، اس دن کو، فیہ یصعقون، جس میں ان پر بجلی پڑے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ میں مشرکین کی عادات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور اس کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گڑھ لیتے، اور اس کے ساتھ ہی وحی کو نہ مانتے، ان تمام چیزوں پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو اس وحی کو جھٹلاتے ہو، کیا تمہارے پاس بھی کوئی غیب کا علم ہے جس کو اپنے پاس تم نے لکھ رکھا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کا انکار کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ چیز غیب ہی کہلاتی ہے، اور اس چیز کا جب کوئی دعویٰ کر لے تو ضروری ہے کہ اس کا غیب پر علم ہو، اور پھر غیب کے اس علم کو جاننے کے بعد وہ اس کو یکتبون، لکھ بھی لیں، کیونکہ لکھنے سے چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پاس محفوظ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، تب بھی وہ حکم اور دعویٰ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ پس جو تم قیامت کی نفی کرتے ہو اور اپنے لیے قیامت کے دن بھی بہتری کی قائل ہو، تو کیا تم کو یہ باتیں غیب سے کہیں سے پتہ چلی؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے حالات اور کفار کے برے ٹھکانے کی، مومنین کے اچھے ٹھکانوں کی خبریں غیبی واسطے سے دی گئی، اور وہ اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کوئی ذریعہ تمہارے پاس بھی ہے، جس کا جواب یقیناً انکار میں ہی ہے۔ پھر آگے کہا کہ کیا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی داؤ، کوئی چال، کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی برائی کرنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر آگے آیات میں آ جائے گا۔ تو کہا کہ یہ کافر خود ہی اپنی اس مکر و فریب کی برائی میں گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو بھی ارادہ کریں گے وہ ارادہ خود ان کے لیے الٹ جائے گا، جس کا نتیجہ سب نے بدر میں دیکھا کہ جو داؤ پیچ یہ کیا کرتے تھے وہ سب انہی پہ الٹ گئے،
اور بدر میں مارے گئے، قیدی بنائے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے دوبارہ توحید کے متعلق کلام کر رہے ہیں کہ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ ان کا کوئی معبود ایسا ہے ہی نہیں، جیسے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ کیا ان کا کوئی ایسا خالق ہے یا یہ خود خالق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بنانے میں شرکت دار ہوں۔ اور ایک اور بات جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات کا تقاضا کیا کرتے تھے، کبھی چاند توڑنے کی فرمائش ہوتی، کبھی یہ بات ہوتی کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے، کبھی یہ کہ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے خزانے کیوں نہیں چلتے، کبھی کہتے کہ ہم جو آپ کا کہا نہیں مانتے، اس کے بدلے میں ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبوت ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو حقیقتاً اللہ کی طرف سے نبی ہے، ان کو اپنا نبی ہونا ثابت کرنے کے لیے کسی معجزے کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے کہے ہوئے معجزات پورے کرنے سے ہی وہ نبی کہلائے گا، اور اگر معجزہ نہیں پورا کر سکا تو اس کے دعوی نبوت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہاں، کبھی کبھار کسی کی کوئی بات مان لی جائے تو اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت ہوتی، کہ جیسے جس شخص نے معجزے کے لیے کہا ہے وہ واقعی حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اپنے لیے ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو اس حکمت کے تحت اس کی فرمائش کو مان لیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ان لوگوں کے اندر ایسی کوئی بات تو تھی نہیں، یہ تو صرف آپ سے دشمنی کے غرض رکھنے کے لیے اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور ہو کر آپ سے ایسے فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزات دکھا دیے جائیں۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ آپ سے کہا کہ اگر آپ ان کے کہے ہوئے ہر ایک معجزے کو ان کے سامنے پیش کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ جو آسمان کے ٹکڑا گرانے کی بات کر رہے ہیں، اگر بالفرض آپ ان کے کہنے پر یہ معجزہ واقع کروا بھی دیں تو وہ آسمان کے اس ٹکڑے کو دیکھ کے یوں نہیں کہیں گے کہ واقعی یہ جو ہم نے کہا تھا وہ ہے، بلکہ پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بادل ہے جو گرتا ہوا آ رہا ہے۔ لہٰذا جب ان کا یہ کہنا اور ان کی یہ فرمائش کسی صورت بھی حق سے مطابقت نہیں رکھتی تو ان کی اس فرمائش کو ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی اس فرمائش کو ٹال دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی کمی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب یہ لوگ ایسے ہی سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں تو ان سے ایمان کی توقع مت کیجیے، اور ان کے دکھ اور تکلیف میں اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے، بلکہ ان کو ان کی حالت پر رہنے دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن میں جا کے پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور جس میں ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن جس میں سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو پھر اس دن معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی جس سے ہم طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کیا کرتے تھے وہ بغیر معجزات کے ثابت کیے ہوئے بھی اللہ کا نبی ہی رہا، اور ہم ان سے ضد اور ہٹ درمی میں اپنے آپ کو خسارے اور نقصان کی طرف لے آئے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ رب ماننے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ماننے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو
نبی ماننے سے یا نہ ماننے سے ان کی شان میں کوئی کمی، کوئی فرق نہیں آنے والا۔ کہ کوئی یہ سوچے شاید ہم اس نبی کی پیروی نہ کریں تو اس سے ان کی شان میں کمی آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر نبی کو جو شان، جو مقام اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ اللہ کے دینے سے ان کو ملے ہیں، اور اللہ ہی کے عزتیں بخشنے سے ان کو یہ عزتیں ملی ہیں۔ لہذا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے انبیاء کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کریم کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بت پرستوں کے اندر پیدا ہوئے، خود اپنے گھر میں بت پرستی تھی، اور وہ خود شرک سے اور بت پرستی سے بیزار تھے، تو جب بار بار سمجھانے پر بھی ان کے گھر والے، ان کے والد ان کی بات کو نہ مانے، تو انہوں نے اپنے والد سے ایک جملہ کہا کہ مجھے آپ اور آپ کے قوم سے، اس وقت وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ میری قوم وہ نہیں ہے جن سے میں پیدا ہوا، جن سے میرے خون کے رشتے ہیں، میری قوم وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو ان بت پرستوں کے اس قوم کو اپنے والد کی طرف منسوب کیا کہ آپ اور آپ کی یہ قوم۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کے لیے چیز چھوڑی وہ اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا بلند مقام عطا کیا۔ 2 بیٹے ملے اور ان 2 بیٹوں سے تمام انبیاء کا سلسلہ چلا۔ تمام انبیاء بنی اسحاق سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے۔ تو اللہ نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے جس نے گھر کو چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، عزیز اقارب چھوڑے، اللہ نے ان کو خاندان دیا واپس لوٹا کے، اور وہ مشرکین کا نہیں، انبیاء کا خاندان تھا۔ یعنی اللہ کے لیے دی جانے والی قربانی جتنی بڑی ہے اس کا بدلہ اس سے زیادہ بہترین ملے گا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلانے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں دیکھی، بلکہ ان کی شان کو بلند دیکھا، اور تا قیامت بلند رہے گی۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس نبی کی شان کے خلاف بات کرو یا ان کو جھٹلاؤ، اس سے میرے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ یہ سراسر تمہارا اپنا خسارہ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو چھوڑ دیجئے اس دن تک جس دن یہ اپنا حساب کتاب خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشیاں یقیناً جو ہم میں بے شمار ہیں، ہم خطاؤں کے مجموعے، ان کو اپنے رحم و کرم سے ہمارے لیے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔